الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم. حاضرین محترم، گزشتہ جمعہ بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اپنی دوستیاں، اپنے تعلقات، اپنے رابطے اچھے لوگوں سے ہمیں رکھنے چاہیے تاکہ ان کی صحبت کے نتیجے میں اچھا پیغام ہمیں پہنچے، اچھی بات ہم تک پہنچے، صحیح طریقے پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، اس لیے کہ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے. بعض اوقات ایک عمل ایک شخص نہیں کرنا چاہتا یا نہیں کرتا، لیکن اپنے ماحول سے متاثر ہو کر پھر وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. مسجد میں جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور جماعت سے نماز پڑھنے کی جنہیں توفیق ملتی ہے، تو یقیناً وہ ان لوگوں کے مقابلے میں جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے، وہ بہت فرق محسوس کریں گے آپ ان لوگوں میں جو بالکل نہیں پڑھتے یا مسجد میں نہیں پڑھتے، کیونکہ ماحول سے بہرحال انسان اپنے متاثر ہوتا ہے. اس لیے اپنا ماحول، اپنا ارد گرد، اپنے دوست، اپنے رابطے اگر ہم اچھے اور نیک لوگوں سے رکھیں گے تو یقیناً ان کی نیکیوں کا اثر ہمارے اندر بھی آئے گا، اور اصل مقصود یہی ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک مرتبہ تھانہ بھون تشریف لے گئے تو خیال ہوا کہ جب یہاں آیا ہوں تو حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بھی ملاقات ہو جائے. تو ملاقات کے لیے حضرت سے تشریف لے گئے. حضرت نے محسوس بھی کیا اور غالباً انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ فطرت سلیمہ رکھتے ہیں، چنانچہ آپ سے پوچھا کہ کیا کسی سے بیعت ہو گئے ہیں؟ تو فرمایا کہ نہیں، ابھی تک کسی سے بیعت تو نہیں ہوا. حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ پھر مجھ سے بیعت ہو جاؤ. تو انہوں نے فرمایا کہ اس شرط پر بیعت ہوں گا کہ آپ مجھے ذکر و شغل، ذکر و اذکار اس کا نہیں بتائیں گے. آپ نے فرمایا کہ میں نے تم سے کب کہا کہ تم ذکر و شغل میں مشغول ہو؟ میں نے تو یہ کہا کہ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے. تو وہاں پر بیعت بھی ہو گئے اور 2-3 دن رہے بھی، اور فرمایا کہ میں تمہیں آئندہ آپ کا کہہ رہا ہوں ذکر و شغل کا، اور آئندہ بھی کبھی نہیں کہوں گا. بہرحال رات ہوئی، وہیں پر لیٹ گئے لوگوں کے ساتھ. جب رات کو نماز کے لیے، تہجد کے لیے لوگ اٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ اٹھ رہے ہیں تو بہرحال خود بھی اٹھ گئے اور اٹھ کر تہجد بھی لوگوں کے ساتھ پڑھ لی، یعنی اپنے اپنے طور پر لوگ پڑھ رہے تھے، انہوں نے ہی پڑھ لی. اسی طریقے سے دوسرا دن آیا اور دوسری رات جب آئی تو دیکھا کہ لوگ ذکر و شغل میں مشغول ہیں، نماز تہجد میں مشغول ہیں، کچھ ذکر و اذکار کر رہے ہیں. تو حضرت 20 میں مشغول ہو گئے، اور تیسرے دن خوشی خوشی خود بخود تہجد کے لیے اٹھے اور پھر ذکر و اذکار بھی کیے. اور پھر حضرت کے پاس جا کر کہنے لگے کہ حضرت آپ نے سبھی کچھ کرا دیا. فرمایا کہ میں نے کچھ نہیں کہا، نہ میں نے وعدہ خلافی کی ہے، تم جا سکتے ہو. تو فرمایا کہ اب تو میں نہیں جاؤں گا، اور پھر 40 دن وہاں پر رہے. تو یہ ماحول کا اثر، ورنہ اس سے پہلے حضرت نے فرمایا کہ بھئی مجھے آپ ذکر و شغل کا نہیں کہیں گے. لیکن جس ماحول میں وہ رہ رہے تھے، وہاں جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ تہجد پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، یقیناً جانتے تو سبھی کچھ تھے وہ، لیکن ماحول کے اثر سے بہرحال متاثر ہوئے بغیر کوئی شخص رہ نہیں سکتا. اور بعض جگہ میں نے یہ بات پڑھی
थाना भवन का माहौल ऐसा था कि कोई चोरी का तस्वुर नहीं कर सकता था। एक शख्स का रुमाल गिर गया तो कई दिन तक पड़ा रहा, लेकिन किसी ने उसको उठाया नहीं। तो ये जुर्रत नहीं होती थी कि वो किसी की चीज उठा ले। आज हमारे तो जेब से निकाल लेते हैं, इन पर गिरी पड़ी चीज तो बात की बात है। तो बस नहीं चलता, अगर बस चले तो जेब से भी निकाल के ले जाते हैं। तो अल्लाह ताला माफ करे, लेकिन माहौल का असर यह था कि रुमाल अगर गिर गया 3 दिन 4 दिन भी अगर पड़ा हुआ है तो अपनी जगह पड़ा हुआ है, यानी गिरी पड़ी चीज का हुक्म है, चूंकि वो आती है तो इसलिए उसको कोई उठाता नहीं था, जुर्रत नहीं होती थी किसी को कि ऐसा काम करे। और मौलाना कासिम हज़रत मौलाना तय्यब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं गंगो गया तो वहां पर मैंने देखा कि कुछ धोबी कपड़ा धो रहे हैं। तो जब वो कपड़े धोते थे तो ज़र्ब लगाते थे साथ में इल्लल्लाह, यानी कपड़े धोते हुए कपड़े को जब मारते हैं कपड़े इसको पत्थर पर तो एक ज़र्ब लगाते थे इल्लल्लाह। तो फरमाया कि उनको किसी ने हुक्म नहीं दिया है कि तुम यहाँ जिक्र करो या ये इल्लल्लाह का कलिमा कहो, लेकिन चूंकि माहौल से मुतासिर थे, गंगों का माहौल ऐसा था नेक लोगों पर मुश्तमिल, इसलिए उस माहौल का असर फरमाया कि उन पर भी हुआ। और जब अपने कपड़े धोते थे और ज़र्ब लगाते थे तो साथ में अपनी जबान से इल्लल्लाह का की ज़र्ब भी लगाते थे। तो ये वो चीज है जो असल अच्छे माहौल का असर इंसान इससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता। तो अगर अच्छे माहौल में हम रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ राब्ते रखेंगे तो यकीनन हमारी अपनी भी इस्लाह होगी और वो उस माहौल से मुतासिर हुए बगैर हम भी नहीं रह सकेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, आज हमारे यहाँ इल्म की कमी नहीं है, इल्म बे इंतहा है, उलमा की भी कमी नहीं, जगह जगह मदरसे खुले हुए हैं। और उसके अलावा जो है वो आजकल यूं समझिए लाइब्रेरी भी हर घर में मौजूद है, छोटी मोटी लाइब्रेरी चाहे वो जिस नीयत से भी कोई रखता है लेकिन बना लेते हैं। उसके बाद फिर अगर कंप्यूटर में चले जाए तो पूरी दुनिया की लाइब्रेरी आप खंगाल सकते हैं और जोन सी किताब चाहें आप उसमें मुतालब जेर मुतालब भी आप क्या हो सकती है पढ़ सकते हैं। लेकिन असल चीज अमल, तो इल्म की कमी नहीं है, लेकिन इतनी बात भी है अपनी जगह पर कि सिर्फ इल्म निजात के लिए काफी नहीं। एक आदमी को इल्म तो बहुत है, आपने देखा बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जुगादरी, बहुत बड़े फलासफर अपने आप को जो है वो तबसरा निगार कहने वाले बड़े इल्म झाड़ते हैं, लेकिन अमल का जहां तक मामला होता है तो उससे बिल्कुल नाबलद होते हैं, अमल जर्रा बराबर भी नहीं। तो महज इल्म भी इंसान को निजात नहीं दिला सकता जब तक इल्म के साथ उस पर अमल ना हो। यही वजह है कि अगर कोई शख्स ऐसा हो कि वो इल्म तो रखता है लेकिन अमल नहीं करता अपने इल्म के मुताबिक, तो आम तौर पर वो बात कहने में भी हिचकिचाहट महसूस करेगा, इसलिए कि उसका अपना खुद उस पर अमल नहीं। तो इसलिए इल्म भी निजात के लिए काफी नहीं है, इल्म के साथ साथ अमल हो, और ये दोनों चीजें भी महज काफी नहीं है जब तक कि इसमें इखलास ना हो। अमल में भी इखलास होना जरूरी है। एक आदमी के पास इल्म भी है अमल भी है, दोनों काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इखलास नहीं है। अमल हो रहा है इसलिए कि लोग बोले हाजी साहब, लोग बोलेंगे भाई नमाजी साहब, लोग बोलेंगे बड़ा रोजेदार, लोग कहेंगे रातों को जागने वाला, दिन में रोजे रखने वाला। अगर खुदा न करे ये मामला है तो फिर ये इल्म अमल भी काम नहीं देता। तो इसलिए तीसरी चीज ये है कि इल्म अमल के साथ साथ इंसान में इखलास भी हो, कि इखलास के साथ वो अमल कर रहा हो, और मैं ये तीनों चीजें हों, इसके साथ फिक्र आखिरत ना हो तो सब चीजें बेकार। तो इल्म अमल और इखलास के साथ साथ जो है वो आखिरत की वल मुखलिसून अला खतरी नाजीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरत की फिक्र भी हो। तो ये चीजें निजात दिलाती हैं इंसान को कि इंसान के पास इल्म भी हो, अमल भी हो, उसके साथ इखलास भी हो और फिर उसके साथ फिक्र भी हो। तो इंशाअल्लाह ये चार चीजें जब आएंगी तो उसके बाद इंसान जो है वो अल्लाह ने चाहा तो फिर सीधे रास्ते पर भी रहता है। और आखिरत की फिक्र जो है बड़ी चीज है। मैं ये बात बार बार अर्ज कर चुका हूं कि हमारे यहाँ जो आखिरत का अकीदा है वो इंसान का किबला दुरुस्त करने के लिए काफी है। जो कुछ भी हम करते हैं अगर आखिरत को हम निकाल लें बीच में से फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अगर महज खाना पीना और मरना ही है और आखिरत निकाल देते हैं तो फिर कुछ भी नहीं। लेकिन आखिरत का अकीदा ऐसा अकीदा है कि इंसान जिसको इस बात का एहसास हो कि मरने के बाद मैंने अल्लाह की बारगाह में पेश होना है, अपने अमाल की जवाबदेही करनी है, तो यकीनन वो फिर डरते हुए अमल करे हर काम, कि ऐसा ना हो कि अल्लाह के सामने पेशी में फेल हो जाऊं, वहां का मामले कुछ और। तो बहरहाल एक हदीस में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि 7 आदमी अर्श के साए में होंगे जिस दिन के कोई और साया नहीं होगा। उनमें से 2 वो आदमी होंगे जो आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत रखते हो, यानी ताल्लुक उन्होंने रखा आपस में खालिसतन अल्लाह के लिए।
تو فرمایا کہ یہ دو بھی عرش کے سائے میں ہوں گے، یعنی اور بھی 6 لوگ مزید ہیں، لیکن ان میں سے 2 ایسے افراد جو اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہوں، یعنی ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا بات چیت کرنا سب اللہ کے لیے ہو، تو ان افراد یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ یقیناً اس دن کوئی سایہ میسر نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگر یہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو اور جب وہ جنت میں پہنچ جائے تو وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ یہ جو مرتبہ میں آج مجھے ملا ہے اور جنت ملی ہے تو مجھے فلاں شخص کی وجہ سے ملی ہے، اس شخص کی اگر مجھے صحبت نہ ملتی اور اگر میں اس کی صحبت سے مستفید نہ ہوتا تو یہ مقام مجھے شاید نہ مل پاتا، اس لیے یا اللہ اسے بھی جنت میں ہی پہنچائیے بس جب بھی انتقال ہو اس کا، یعنی یہ وہاں جب دعا اس کے لیے کرتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ نہ کرے اگر کسی شخص کی دوستی اس لیے ہو کہ صاحب ایک ساتھ سینما جائیں گے، ایک ساتھ جو ہے فلم دیکھیں گے، ایک ساتھ جو ہے بری جگہوں پر جائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر کوئی ایک مر جاتا ہے اور دوزخ میں جاتا ہے تو وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ یار وہ بھی مرے اور یہیں آئے تو مزہ آئے، جب دنیا میں ہم اکٹھے تھے تو یہاں بھی اکٹھے ہوں۔ یہ ہے اصل فرق۔ اس لیے نیک صحبت جو ہے وہ ہمیشہ فائدہ مند ہے، دنیا میں بھی آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اچھے لوگوں کے ساتھ آدمی اگر اٹھتا بیٹھتا ہے تو یقیناً اگر کوئی ان میں سے ایک مر جاتا ہے تو وہ دوسرے اس کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ اچھی صحبت اختیار کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے تو یقیناً مرنے کے بعد بھی دنیا میں بھی لوگ اس کو یاد کرتے ہیں کہ بھی اچھا انسان تھا، ہمارے پاس بیٹھتا تھا، آتا تھا، دین کی کوئی بات کرتا تھا، دین کی کوئی بات کہیں تو سنتا تھا، عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا، تو 100 طرح کی باتیں آپ کے بارے میں اچھائی پھیلائیں گی۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مرنے کے بعد اگر لوگ کسی کے بارے میں اچھائی کے ساتھ گفتگو کریں تو سمجھ لو کہ وہ ایسا ہی ہے جیسا لوگ کہہ رہے ہیں، یعنی اگر یہ لوگ کہیں کہ بھی ماشاءاللہ نیک آدمی تھا، انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے محرومی نہیں ہوگی، تو جو لوگ کہہ رہے ہیں سمجھ لیں کہ انشاءاللہ اللہ اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرمائیں گے۔ اور خدا نہ کرے اس کے برعکس اگر معاملہ تھا، کوئی مر گیا اور برا آدمی تھا کہ بدترین آدمی تھا، شرابی تھا اور لوگوں کو ستاتا تھا، تنگ کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، اب لوگ یقیناً اس کے بارے میں اچھے کلمات ادا نہیں کریں گے کہ اچھا ہوا خس کم جہاں پاک، ایسے شخص سے جان چھوٹ گئی، لوگوں کو ظلم سے نجات مل گئی، اور نہ جانے کیا کچھ اس کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں، تو سمجھ لیجیے کہ وہ ایسا ہی ہے جیسا لوگ کہہ رہے ہیں، یعنی اس کا ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں صرف دنیا ہی بہتر کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے بھی اچھی صحبت کی اور نیک لوگوں کی ضرورت ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بڑے سے بڑے عالم کی صحبت میں بیٹھے جا کے، ایک عام آدمی جو نمازی ہے، نیک آدمی ہے، سچ بولنے والا ہے، دیانت دار ہے، سادہ سا آدمی ہے، لیکن مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی اور رزق حلال کی فکر رکھتا ہے، اگر اس کی صحبت بھی انشاءاللہ آپ اٹھا لیں گے تو یقیناً یہ فوائد تب بھی حاصل ہوں گے۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ کسی عالم بعمل کی صحبت ہو تو پھر کیا ہی بات ہے، یعنی سونے پہ سہاگا کی بات۔ لیکن عام نیک آدمی کی صحبت بھی انشاءاللہ ایسا ہی اثر رکھتی ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ انسان تو جاندار ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بے جان چیزیں ہیں ان میں بھی اثر رکھا ہے کہ اگر ان کی صحبت آپ اٹھائیں گے تو یقیناً وہ بھی اثرات سے خالی نہیں ہوگا۔ آدمی تندور پر بیٹھا رہے تو مزاج میں خشکی یبوست پیدا ہو جاتی، اور اگر سمندر پر جاتا رہے تو مزاج میں جو تراوٹ پیدا ہو جاتی، اس لیے کہ سمندر کی صحبت اٹھا رہا ہے، مزاج میں خشکی نہیں رہے گی بلکہ خوشی بھی آئے گی اور خشکی بھی دور ہوگی، دونوں بات۔ تو اس لیے کبھی کبھی جانے میں حرج نہیں ہے جب ایسا معاملہ ہو کہ جہاں رش نہ ہو، خواتین نہ ہو، اور بلکہ عام دنوں میں اگر آدمی کسی وقت ایسے وقت میں چلا جائے تو اس نیت سے ایک تو صحت ہو اور خالص آکسیجن ملتی ہے تو وہاں جا کر جو ہے تراوٹ بھی ملتی ہے، انسان کو ذہنی طور پر کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر اس قسم کا کوئی تفریح بھی کر لے تو شرعاً کوئی اس سے منع نہیں۔ تو جب یہ چیزیں اپنے اندر اثرات رکھتی تو انسان کیوں اثر نہیں رکھے گا؟ لوہا آگ میں ڈال دیں، بظاہر پہلے لوہا آپ پکڑ سکتے تھے، لیکن جب آپ نے آگ میں اس کو ڈال دیا، لال ہو گیا، سرخ ہو گیا، اب ہاتھ میں پکڑ کے دکھائیے، کیونکہ اس نے آگ کی صحبت اختیار کی، لوہا بھی آگ بن گیا۔ اب اس کو اگر کسی چھپر پہ ڈال دیں گے، گھاس میں ڈال دیں گے، آگ لگ جائے گی، اس لیے کہ جو تاثیر آگ میں تھی وہی تاثیر اس میں پیدا ہو گئی۔ تو یہ صحبت کے اثرات ہیں۔ تو جب ایک ایسی چیز ہے جو اپنے اندر جان نہیں رکھتی، جسم ہے ان کا لیکن بظاہر جاندار نہیں ہے، تو یقیناً اگر ہم
جاندار لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، وہ بھی اہل ایمان کے ساتھ بیٹھیں گے، تو یقیناً ان کے ایمان کا اثر جو ہے اپنے اندر محسوس کریں گے۔ تو اس لیے اپنے ماحول کو درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے، صحیح اور درست لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی فکر کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے اخلاق اور ہمارے انداز جو ہے اطوار وہ درست ہو جائے، اور اس کے اثرات پھر گھر میں پیش آتے ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، نرمی کے معاملے رکھے، بہت زیادہ سختی مناسب نہیں ہوتی، اور اس سختی کی وجہ سے بعض اوقات لوگ مشتعل ہو کر دین پر چلنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بار بار میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اس قسم کی چیزیں سننے میں آتی ہیں، ساری دنیا سے ہم نرم رویہ اختیار کرتے ہیں، لیکن جب اپنے گھر والوں کا معاملہ آتا ہے وہاں سختی اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، ان کے ساتھ بھی نرمی کا اختیار کرے۔ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے اور بہت کچھ اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ نے دولت آج آپ کو نوازی، یہ کل ہو سکتا ہے وہ ان کو بھی مل جائے، اس لیے ان کے ساتھ سختی کے معاملے مناسب نہیں، نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیجیے۔ اور البتہ میں پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ زبان کے نرم رہیے، عمل کے سخت رہیے، بس یعنی زبان آپ نرمی والی اختیار کریں، اپنے اخلاق سے مت گریے، لیکن جہاں تک عمل کا معاملہ ہے اپنے عمل کو مضبوط رکھیں۔ اگر آپ ہی عمل میں ڈھیلے پڑ گئے تو پھر باقی بھی ڈھیلے ہو جائیں گے۔ اس لیے جو چیز ناجائز ہے وہ ناجائز ہی رہے گی۔ نرمی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ناجائز چیز بھی جائز ہو جائے گی، جو خراب چیز ہے وہ صحیح ہو جائے گی، ہرگز نہیں ہو سکتی۔ جو حرام ہے وہ حرام رہے گی، جو ناجائز ہے ناجائز رہے گی۔ آپ اپنی حد تک اس پر عمل کیجیے کم از کم، اور دوسرے کو ترغیب دلاتے رہیے، رغبت دلاتے رہیے۔ اور کہیں اگر اس کی ضرورت محسوس ہو، مثلا گھر والے ہیں نماز نہیں پڑھتے، کوتاہی کرتے ہیں، تو اولاً ان کو سمجھائیے، واضح نصیحت سے کام لیں۔ بعض اوقات فضائل نماز ہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا گھر میں معمول رکھیں پڑھنے کا، تھوڑا تھوڑا سا، ایک حدیث دو حدیث یا اس کا تھوڑا سا مفہوم روزانہ بیان کیجیے۔ حضرت نے ترتیب ایسے رکھی ہے کہ اس میں ترغیب بھی ہے کہ نماز پڑھو گے تو یہ ثواب ملے گا، اتنا اجر ملے گا، اور یہ ہے اور وہ ہے، اس میں ترغیبات ہیں۔ اور بعض اوقات انسان کو ترغیب کام نہیں آتی تو اب ترغیب سے کام لیجیے، آگے پھر ترغیبات بھی ہیں اس میں کہ نماز نہ پڑھنے پر یہ گناہ وبال ہے، ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دو تو اس کا کیا وبال ہے، یہ اس کے بعد یہ آ جائیں گے حدیث ہے۔ تو اور اسی طریقے سے پھر واقعات آ جائیں گے کہ نماز پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات سے نوازا۔ تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جس میں ترغیب سے ترہیب سے کام لیجئے، وعظ و نصیحت سے کام لیجئے۔ اور اگر آپ کے بالکل قریبی ہیں جیسے بیوی ہے اور وہ باوجود ترغیب و ترہیب کے بھی نہیں بات آتی، تو کبھی کبھی آدمی تھوڑا سا ان سے روٹ جائے، ایسا محسوس ہو ان کو کہ بھئی یہ ناراض ہیں، تو بعض خواتین اپنے شوہر سے، ہم بہت سی باتوں پہ ناراض ہوتے ہیں، اس پر بھی تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ آج نمک تیز کیوں کر دیا، آج مرچیں کیوں تیز کر دیں، اس پر ناراض ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو کیا کبھی اس پر بھی ناراض ہوتے ہیں کہ آج تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو کبھی اظہار ناراضگی اس پر بھی ہونا چاہیے کہ ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے، بلا وجہ جو ہے وہ ہم برائی کے کام اور بے حیائی کے کاموں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ تو یہ سارے چیزیں ہونی چاہیے، لیکن نرمی کے ساتھ، محبت سے۔ اگر وہ نہیں کر رہے، آپ سمجھانے کا جو حق ہے وہ ادا کرتے رہیے، لیکن تعلق مت چھوڑیے، رشتہ ترک مت کیجیے، اس لیے کہ اگر آپ کا تعلق رہے گا تو ایک نہ ایک دن امید ہے کہ انشاءاللہ راہ راست پر آ جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے اس سے تعلق ہی ختم کر دیا، ملنا ملانا ہی ختم کر دیا، معاملہ ہی ختم ہو گیا، تو پھر امید بھی نہیں رہے گی ان کی درستگی کی۔ اس لیے اصلاح احوال کے لیے ضروری ہے کہ رابطے میں رہیں۔ بعض لوگ سے روزہ لگاتے ہیں، عشرہ لگاتے ہیں، چلہ لگاتے ہیں، ایک عرصے تک وہ تبلیغ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر اچانک ان میں تبدیلی آتی ہے کہ وہ جاتے نہ سے روزے میں جاتے، نہ جناب جمعرات کو وقت لگاتے، نہ چلے میں جاتے، اور نہ تو ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ ان سے تعلق ترک کر لیتے ہیں کہ صاحب اب ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا۔ یہ غلط طریقہ ہے، ان سے میل جول رکھیے، معلوم کیجئے کیا سبب ہے، کیوں دور ہو گئے وہ، اور ان کے لیے تنہائی میں دعا بھی کریں گے، یا اللہ یہ جو ہے ان کا ماحول اب جو ہے پہلے اچھے ماحول میں آ رہے تھے، جڑ رہے تھے، نہ جانے کیا بات ہو گئی، ہم سے کوئی قصور ہو گیا، اللہ سے استغفار بھی کیجئے، ان کے لیے دعا بھی کیجئے، یہ ان کا حق ہے۔ آپ دیکھیے اس طریقے سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ آپ تعلق ان سے بہرحال برقرار رکھیں۔ آج ہم سے ترک تعلق ایسا کر لیتے ہیں کہ نہ ان کے پاس جاتے، نہ سلام کرتے، نہ کلام کرتے، رویہ ایسے رکھتے ہیں یہ دشمن ہے ہمارے، نتیجہ تو نہیں ہے کہ وہ بھی آہستہ آہستہ اور فاصلے بڑھتے چلے جاتے ہیں، دوریاں ہوتی چلی جاتی ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ میں نے اپنے بعض بزرگوں کو دیکھا کہ ان کی اولادیں
یعنی وہ خود تو بہت بڑے عالم، بہت بڑے شیخ الحدیث، اور ان کی باقی اولادیں بھی عالم، لیکن ان میں سے کوئی ایک ایسا نکل گیا کہ بالکل دین کی طرف ہے ہی نہ شکل و صورت کے اعتبار سے نہ عمل کے اعتبار سے. لیکن دونوں رویے میں نے دیکھے. ایک بزرگ کا دیکھا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو بالکل دور کر دیا اپنے سے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دین سے بالکل دور ہے. آج بھی دنیا سے وہ چلے گئے لیکن دین سے دور ہیں والد کی سختی کی وجہ سے، اور پھر قریب نہیں آئے کبھی بھی، بہت زیادہ دینداروں کے ساتھ جڑتے نہیں. لیکن اس کے مقابلے میں جن صاحب کا میں نے یہ عمل دیکھا، اپنی ذات میں مشاہدہ بیان کر رہا ہوں، کہ انہوں نے اپنی اولاد کو سینے سے لگائے رکھا، ہٹایا نہیں. ناراضگی کا اظہار تو کیا لیکن ایسا نہیں کیا کہ ان کو گھر سے نکال دیا یا ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ بالکل ترک تعلق والا. آج الحمدللہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں. اس وقت داڑھی نہیں رکھی تھی، ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، سارے عمل ماشاءاللہ ایسے. میں دور نہیں جا رہا تھا، ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد کو میں نے اس وقت دیکھا جب ان کی داڑیاں وغیرہ نہیں تھیں، لیکن حضرت سختی نہیں فرمائی. یقیناً ان کو تنبیہ تو فرماتے ہوں گے، لیکن ماشاءاللہ حضرت کے غالباً زندگی کے آخری حصے میں دیکھا کہ اب سب کی ماشاءاللہ داڑیاں ہیں، سارے ماشاءاللہ باعمل ہیں. اور اس طرح بہت سے، تو میں نے ان کا نام تو ان سے ہٹ کر لیا، وہ جو دو علماء ہیں وہ الگ ہیں، لیکن یہ نام میں نے ویسے ہی لے دیا. لیکن یہ معاملہ ہے کہ نرمی سے انسان قریب آتا ہے. البتہ جہاں سختی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں سختی کرنی چاہیے. ہم سختی اس وقت کرتے ہیں کہ جب وہ سختی کارگر نہیں ہوتی. اولاد چھوٹی ہے، 5 سال کے ہیں، 7 سال کے ہیں، تو ابھی سے ان کو ہم دین کی طرف لائیں، اپنے ساتھ لگا کے رکھیں، ان کو محبت بھی دیں، ان کو دین کی باتیں بھی سکھائیں، تو یقیناً ابھی سے وہ تیار ہو جائیں گے. لیکن ہم بچپن کا زمانہ تو لاڈ پیار میں گزار دیتے ہیں، بچوں کو نہ دین کی سکھاتے، نہ دین کی طرف لاتے، نہ اپنے ساتھ نماز پڑھانے کے لیے لاتے. نتیجہ یہ کہ جب وہ میٹرک اور جناب فرسٹ ایئر میں چلے جاتے ہیں اور ایف اے کر لیتے ہیں، اب ان کو ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھا کرو. اب بہت ساری بات، لیکن ان کی صحبت ایسے لڑکوں کے ساتھ ہو گئی کہ جو نمازی نہیں ہیں، اب وہ ہماری بات نہیں سنیں گے. دیکھیے اگر درخت چھوٹا ہے، ابھی آپ نے لگایا ہے، تو وہ اگر ہوا کے رخ پر دائیں بائیں ہو بھی جائے، ٹیڑھا ہو جائے، لیکن مالی اگر اس کی اصلاح کر دے، کوئی لکڑی اس کے ساتھ لگا کر سیدھا کر دے، تو وہ درخت سیدھا ہو جاتا ہے. جب تناور ہو گیا تو اب وہ ٹیڑھا نہیں ہوگا، وہ سیدھا ہی رہے گا. لیکن اگر بچپن میں کسی نے اس کی اصلاح نہیں کی اور وہ درخت ہوا سے آپ نے دیکھا ہوگا، بعض ادھر ہوئے تو ادھر ہی ہو گئے بیچارے، کوئی ادھر چلا گیا تو ادھر چلا گیا، اور کسی نے اس کی اصلاح نہیں کی، نتیجتاً اب جب تناور درخت ہو گیا وہ ٹیڑھے جا رہے ہیں. اب آپ کہیں کہ اس کا تنا سیدھا کر دیں تو ممکن نہیں ہے، آپ کر کے دکھا دیں، تنا سیدھا نہیں ہو سکتا. تو ایسا ہی سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہمارا معاملہ ہے اسی طرح کا ہے. نرمی، محبت، پیار، حکمت، دانائی، ان چیزوں کو کام میں لائیے. اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو آہستہ آہستہ بہرحال اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے انہیں متاثر کیجیے. تو یقیناً وہ آپ کو یہ سمجھیں گے کہ میرا یہ خیر خواہ ہے، مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور اپنی کوتاہی کا بھی اسے احساس ہوگا. لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو نتیجتاً یہ کہ وہ آپ کو اپنا خیر خواہ نہیں سمجھے، بلکہ دل میں ایک بغض سا پیدا ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ پھر یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، دوری پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے اس عمل کو ایسا اختیار نہ کریں کہ وہ آپ سے دور ہو جائے، بلکہ قریب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اخلاق اچھے رکھیں. بعض اوقات بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں، اب وہ تہجد کے لیے ان کو کہتے نہیں ہیں، لیکن جب وقت ہو گیا تو خاموشی سے جا کے پاؤں دبانا شروع کر دیتے ہیں. اب اس کی آنکھ کھلتی، تھوڑی بار دیکھتا ہے کوئی پاؤں دبا رہا ہے، جلدی سے پاؤں کھینچتا ہے، پھر ارے بھائی یہ کیا کر رہا ہے، ارے نہیں بھائی نہیں، تھوڑی سی خدمت کرتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو رام کرتا ہے، اور نتیجتاً یہ کہ پھر وہ آہستہ آہستہ عمل کی طرف آ جاتا ہے. تو عمل کی طرف لانے کے لیے کچھ نہ کچھ محنت کی ضرورت تو ہوگی بھائی. بغیر محنت کے ہم چاہیں کہ ایسے ہی آ جائے تو ہماری طرف تو ممکن نہیں ہے. بڑا بننے کے لیے کچھ چھوٹا بننا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے. اگر آپ بڑا بننا چاہتے ہیں اپنے گھر میں تو پھر آپ کو قربانی دینی ہوگی ہر اعتبار سے، مالی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے. وہ جب یہ سمجھے گا کہ بھئی یہ جو ہے وہ ہمارا بھائی ہے، ہماری ہر طرح کی آؤ بھگت کرتا ہے. صدر میں اب بھی الحمدللہ 4-5 بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان. 80 سے میرا ان کا تعلق ہے، تو 31 سال ہو گئے تقریباً. صدر کوآپریٹو مارکیٹ میں ہوا کرتا تھا، تو ان میں سے سب، میں بھی جوان تھا، وہ بھی جوان تھے، پڑھنے کے لیے آتے تھے. قاعدہ پڑھنا شروع کیا، پھر قرآن شریف پڑھا، کسی نے کچھ پڑھا، کسی نے کچھ پڑھا. تو ماشاءاللہ میرا خیال 7-8 بھائی تھے وہ، اور یہاں میرا خیال ہے 4-5 تھے. اللہ کا شکر ہے کہ 4-5 انتہائی صالح
لیکن والد ان کا انتقال کر گئے تھے. تو جو بڑے بھائی تھے انہوں نے بڑی قربانیاں دی، بڑی قربانیاں دی، اپنے کاندھے پر کپڑا رکھ کر بیچا، کنڈکٹریاں کی، اور نہ جانے کیا کچھ کر کے آج ماشاءاللہ کریم سینٹر میں ان کی 3-4 دکانیں، کیپٹل گلی کے اندر 2-3 دکانیں کپڑوں کی. اور حالات اچھے برے ہوتے رہتے ہیں، لیکن بھائیوں میں آپس میں ایسی محبت ہے. حالانکہ شادیوں کے بعد محبتیں رہتی نہیں، لیکن سب اولادیں ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن آپس کی محبتیں اس لیے برقرار ہیں کہ ماشاءاللہ دین کے ساتھ ساتھ اخلاص اور رواداری اور انتہائی نرمی کا معاملہ بڑے بھائی کا. بڑے بھائی کو سب باپ کی جگہ سمجھتے ہیں، یعنی سب ایک دوسرے کو، بڑا بھائی کہتے ہیں جی ہماری اولاد ہے ماشاءاللہ بڑے فرما بردار ہے، چھوٹے کہتے ہیں نہیں جی ہمارے باپ کی جگہ پر ہے، ہمیں سب کچھ انہوں نے سکھایا، سب کچھ کیا. یعنی آج بھی ان کا یہ معاملہ ہے. تو یہ میں نے اپنی آنکھوں دیکھی بات آپ کو بتا رہا ہوں. الحمدللہ آج بھی وہ بھائی موجود ہیں، ان میں سے 1-2 کا انتقال ہوا، لیکن وہ ہیں جو لاہور میں کہیں رہتے تھے، لیکن یہاں جو رہتے تھے الحمدللہ موجود. یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ یہ چیز بڑی کارگر ہوتی، اور وہ اپنے بڑے بھائی کے گن گاتے ہیں آج بھی. اور بڑے بھائی بھی یہ تھے کہ اپنے گھر اگر واشنگ مشین بھیج رہے ہیں تو چھوٹے بھائی کیا نہیں تو اس کی ہی بھیج دی. میں نے کہا نا قربانی دینی پڑتی ہے، اشار کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی میرے پاس تو سب کچھ ہو اس کو میں کچھ نہ دوں، بلکہ اشار کرنا پڑتا ہے. اس کے نتیجے میں جب آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ بات یہ ہے کہ وہ میں نے کہا نا کسی نے ایک جن تھا پکڑ لیا کسی کو. اب جیسے ہی پکڑا اس نے کہا ماموں سلام. اس نے کہا بیٹا کھانے کا تو میرا ارادہ تھا تجھے، لیکن اب تو نے ماموں کہہ دیا اس لیے چھوڑ دیتا ہوں. تو اس لیے بات یہ کہ سختی سے کام نہیں چلتا، کہیں کہیں نرمی دکھانی پڑتی ہے. ہاں بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں، اب شیخ ہے بوقت ضرورت اگر وہ ڈانٹ ڈپٹ کرے تو اس کی ڈانٹ ڈپٹ کارگر ہوگی. استاد ہے شاگرد کو ڈانٹ ڈپٹ کرے، یا والدین ہیں اپنی اولاد کے ساتھ سختی کا رویہ بعض اوقات رکھیں، ہمیشہ نہیں لیکن ضرورتاً جہاں ضرورت ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آخر مالی بھی تو درخت کو سیدھا کرنے کے لیے جو ہے زمین میں گاڑتا ہے، رسیوں سے باندھتا ہے، یہ سب اصلاح کے لیے ہو رہا ہے نا. کیونکہ وہ ٹیڑھا ہو رہا تھا اس کو سیدھا کر دیا، ایک لکڑی ساتھ میں لگا دی اور پھر بھی سیدھا نہیں ہو رہا تو جناب اس کے ساتھ کوئی رسی بھی باندھ دی تاکہ یہ سیدھا ہی رہے. تو آہستہ آہستہ پھر وہ سیدھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے معاملات ہمارے گھروں کے ہیں، دوست احباب کے ہیں، رشتہ داروں کے ہیں. ہم ان کے ساتھ اپنا اچھا رویہ رکھیں گے، اخلاق کو اچھا رکھیں گے، انشاءاللہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کی بھی اصلاح ہونی شروع ہو جائے گی. تو آپ میں سے کون ایسا ہے جو یہ چاہے کہ میں تو جنت میں چلے جاؤں لیکن میرا بڑا بھائی نہ جائے، یا میری والدہ نہ جائے، یا میرا بھائی چھوٹا بھائی نہ جائے، یا چچا تایا نہ جائے؟ ہر ایک کوئی بھی نہیں چاہتا. جب نہیں چاہتے تو پھر اس کے لیے ہمیں محنت بھی تو کرنی پڑے گی کچھ نہ کچھ. اور یقیناً یہ محنت انشاءاللہ ان کو دین سے بھی قریب کر دے گی، اللہ سے قریب کر دے گی، اس کے رسول سے قریب کر دے گی، اعمال سے جوڑ دے گی. اور اصل یہی ہے کہ انسان جب ماحول میں آ جائے گا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. آج جتنی خرابیاں ہیں وہ ماحول کی خرابی کی وجہ سے. ہم قرب و جوار میں دیکھ لیں اپنے ماحول، جو لوگ برے لوگوں کے ساتھ جڑتے ہیں، کوئی جیب کترا بن جاتا ہے، کوئی لوٹنے مارنے والا بن جاتا ہے. یہ گینگ جو بن رہے ہیں اسی طریقے سے بنتے ہیں. 1 2 3 4 10 15 آدمی مل گئے، اب وہ یہی کام کرتے پھر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو سمجھ دین کی عطا فرما دیں. اور دوسری بات یہ بھائی، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہم دنیا کے امور کے لیے لوگوں سے ناراض ہوتے ہیں لیکن دین کے لیے کبھی ناراض نہیں ہوتے. یہ کم از کم یہ نہیں کرتے کہ اظہار ناراضگی تھوڑا سا کریں. یعنی کسی سے محبت ہو تو یہ بھی تو ایک محبت کی علامت ہے کہ کبھی کبھی اظہار ناراضگی بھی ہوتی ہے. مثلا گھر والوں کا معاملہ ہے کہ اگر وہ نئی بات سنتے تو کھانا چھوڑ دیا کہ میں اب آپ کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ نماز نہ شروع کر دیں. تو آہستہ آہستہ کسی نہ کسی درجے میں، یعنی نرمی بھی مطلقاً صرف نرمی ہی رکھے اور کبھی سختی ہی نہ کرے تو یہ بھی درست نہیں ہے. ضرورتاً سختی بھی جائز. اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے درمیان جو معاملات ہیں ان میں اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس میں پھر درجے رکھیں. فاعذوہن کا ہے سب سے پہلے کہ اگر معاملہ ہو جائے تو فاعذون، پہلے واعظ کرو، ان کو نصیحت کرو، اور اس کے بعد بھی اگر نہ مانے تو پھر دوسرے طریقے اختیار کرنے کے لیے کہا ہے. اور پھر آخر میں یہ بھی کہا وضربوہن کہ تھوڑا بہت مار پیٹ بھی کر سکتے ہو، لیکن اس مار پیٹ کی بھی ایک گنجائش ہے. ایسی مار پیٹ نہ ہو کہ جسم پر نیل ڈال دے یا ضرب لگائے یا اس طرح سے چہرے پر مارنا. یعنی اس کی بھی شرائط ہے، حدود و قیود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بس ڈنڈا اٹھایا پیٹنا شروع کر دیا جیسے گدھے کو مارتے ہیں، ایسا نہیں. بلکہ اس کے بھی فقہاء کرام نے طریقے بتائے کہ کیا کتنا مار سکتے ہیں. اور وہ بھی فقط اتنا ہے کہ اس کو یہ محسوس ہو کہ بھئی اگر میں جو ہے غلط چلوں گا تو یہ چلوں گی تو یہ ڈنڈا اٹھا سکتا ہے ہاتھ میں. یہ احساس دلانا مقصد ہے، مارنا پیٹنا مقصد نہیں ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا، تو یقیناً اصل عمل یہی ہے. مارنا پیٹنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن شریعت نے ایک اجازت دی ہے ایک حد تک، اور وہ بھی بامر مجبوری. لیکن اس کے بعد بھی پھر دوسرے طریقے ہیں کہ کن کن طریقوں سے آپ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. اگر نہیں ہوتی تو پھر آخر میں یہ ہے کہ اب جو ہے وہ 2 حکم مقرر ہو جائیں اور وہ ان کو آپ اختیار دے دو کہ بھئی تم دونوں جو فیصلہ کرو گے ہمارے سارا بیان سن کر سارا عمل دیکھ کے ہمیں قبول ہوگا. اب اگر وہ ان کے درمیان جدائی کرا دیں تو ٹھیک ہے، جدائی بہتر ہوگی، اور اگر وہ آپس میں صلح کرا دیں، بشرطے کہ معاملہ ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ 3 طلاقیں دے کے بھی کہتے ہیں صلح کر لو. وہاں صلح کا معاملہ نہیں ہے. یاد رکھیے، جیسے ہمارے یہاں جہالت ہے، ایوب خان کے زمانے سے چل رہا ہے قانون کہ 3 طلاقیں دیتے ہیں پہلے تو، اور 3 طلاقوں کے بعد کہتے ہیں کہ ذرا وہ ریفر کرتے ہیں جی UC کونسل کی طرف جائے. 90 دن جو ہے وہ مصالحتی کونسل کے 90 دن کے اندر صلح پھر ہو سکتی ہے. الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. یقیناً یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. اگر کوئی اس طرح صلح کے نتیجے میں میاں بیوی مل بھی جاتے ہیں تب بھی ناجائز اور حرام ہوں گے. جو ان کے بچے ہوں گے وہ بھی، اور خود جو عمل کر رہے وہ بھی. ایسے لوگوں کے ساتھ تو قطع تعلق ہی کر لینا چاہیے، اور جو ہے وہ معاشرتی طور پر ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ اس قسم کے معاملات نہ کریں. آج اس قسم کی صورتیں بھی پیدا ہو رہی ہیں. تو بہرحال یہ سب دین سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اور آپ سب کو اور تمام کو صحیح اخلاص کے ساتھ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے طریقے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن سے ہم اپنے دین کو بھی ثابت قدمی کے ساتھ اس پر قائم رکھیں اپنے آپ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو قریبی احباب ہیں، دوست ہیں، گھر والے ہیں، ان کو بھی دین پر چلنے والا بنا دیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، میں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما، دین پر چلنے والا بنا. جو ہم میں کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، یا اللہ ان کو دور فرما دے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما. اے اللہ ہم سب کو باہم شیر و شکر فرما دے. یا اللہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما. یا اللہ ہمارا معاشرہ جو بے دینی کی طرف اور جہالت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دیجیے. اے اللہ اعمال صالحہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ بے حیائی کو دور فرما دیجیے. اے اللہ چوری کو، اے اللہ شرع ڈکیتیوں کو اور دوسرے چیزیں ہیں جو معاشرے میں پھیل رہی ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے اس کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیجیے. بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. ایک صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ اپنے فضل خاص سے ان کی مغفرت فرما دے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے. ہمارے عزیز و قارب رشتہ دار جو بھی دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی مغفرت کاملہ فرما کر درجات عالیہ نصیب فرما. ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. اے اللہ حد نظر تک ان کی قبروں کو وسیع فرما دے. الہ العالمین ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما. رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما. ہمارے بعض ساتھی پریشان ہیں اور بعض ملک چھوڑ کے باہر بھی جانا چاہتے ہیں رزق حلال کے لیے. اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے ان سب کو رزق حلال وسعت کے ساتھ عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، عافیت والے معاملے فرما. اے اللہ عافیت والے معاملے فرما. اے اللہ ہم سب کو بھی رزق حلال عطا فرما، حرام مال سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.